بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، طریق جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 22، الدرس الثانی والعشرون۔ الثانی والعشرون کا معنی آتا ہے 22واں، الدرس سبق، 22واں سبق۔ نحن نتعلم العربیۃ، ہم عربی سیکھتے ہیں یا سیکھیں گے، دونوں ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ ہم عربی سیکھتے ہیں، ہم عربی سیکھیں گے۔ تعلم یا تعلم کا معنی آتا ہے سیکھنا۔ نحن نتعلم العربیۃ، ہم عربی زبان سیکھیں گے، سیکھتے ہیں۔ نحن ثلاثۃ طلاب، نحن ہم ثلاثۃ طلاب، 3 طالب علم ہیں۔ طلاب جمع ہے تو 3 سے لے کر 10 تک کا جو قاعدہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ تو دیکھیے ثلاثۃ مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طلاب مذکر ہے اور جمع ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک کو جو معدود ہوتا ہے وہ جمع ہی ہوتا ہے۔ تو معدود مذکر ہے اس لیے عدد کو مؤنث لایا گیا ہے۔ نحن ثلاثۃ طلاب، ہم 3 طالب علم ہیں۔ هذه کلیتنا، کلیت کا معنی آتا ہے کالج، یہ ہمارا کالج ہے۔ هذا مدرسنا، مدرس معنی استاد، پڑھانے والا، ٹیچر، معلم، یہ ہمارے استاد ہیں۔ نحن نمشی فی الحدیقہ، ہم سب باغ میں چل رہے ہیں۔ نحن نمشی معا، ہم سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ نحن نفترق، ہم سب جدا ہو رہے ہیں۔ نحن نجتمع، اجتماع یجتمع جمع ہونا، ہم سب جمع ہو رہے ہیں۔ المعلم یعلم الطلاب، استاد طلباء کو سکھا رہے ہیں۔ علم یعلم کا معنی سکھانا، اور تعلم یتعلم کا معنی آتا ہے سیکھنا۔ المعلم یعلم الطلاب، استاد طلباء کو سکھا رہے ہیں۔ الطلاب طالب کی جمع ہے۔ نحن نتعلم، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ اسمی عبید الحق، میرا نام عبید الحق ہے۔ وہذا صدیق عمار، اور یہ میرا دوست عمار ہے۔ وذاک صدیقی یاسر، اور وہ میرا دوست یاسر ہے۔ نحن ثلاثۃ طلاب، ہم 3 طلباء ہیں۔ نجتمع فی کلیتنا هذه کل یوم مساء الا یوم الجمعۃ والاحد۔ نجتمع، ہم جمع ہوتے ہیں، فی کلیتنا هذه، اپنے اس کالج میں، کیا لگے گا معنی؟ اپنے اس کالج میں، کل یوم، ہر دن، مساء، شام کے وقت، الا یوم الجمعہ والاحد، مگر جمعہ اور اتوار کے دن۔ یعنی ہم اس کالج میں ہر دن شام کے وقت جمع ہوتے ہیں، مگر جمعہ اور اتوار کے دن جمع نہیں ہوتے۔ ہم اپنے اس کالج میں ہر دن شام کے وقت جمع ہوتے ہیں، سوائے جمعہ اور اتوار کے، جمعہ اور اتوار کے سوا۔ نجتمع متکلم، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارع ہے، تو ہم جمع ہوتے ہیں۔
کلیتنا ہذہ، اصل میں جو ہے یہ یہاں پر یہ کلیتنا جو ہے ہمارا یہ کالج، تو ہذہ کا تعلق ادھر سے ہے، کل یومن کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ ترکیب اضافی ہو کر پھر اس کو بنائیں گے موصوف ہذہ، تب یہ بن جائے گی صفت، اور موصوف صفت سے مل کر تب یہ مجرور ہوگا۔ ہم اپنے اس کالج میں ہر دن شام کے وقت سوائے جمعہ اور اتوار کے جمع ہوتے ہیں۔ نجتمع کی نتعلم اللغۃ العربیہ، ہم جمع ہوتے ہیں تاکہ، کیا ہے؟ تاکہ نتعلم، ہم سیکھے، اللغۃ العربیۃ، عربی زبان، ہم جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم عربی زبان سیکھیں، یا پھر یہ ڈائریکٹ ترجمہ یہ لگا لے، ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وَلَنَا فِي الْأُسْبُوعِ 5 دُرُوسٍ، اور ہمارے لیے فی الاسبوع ہفتے میں 5 دروس، 5 اسباق ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہفتے میں 5 اسباق ہوتے ہیں۔ یبتدئ درسنا فی الساعۃ السادسۃ، ہمارا سبق 6 گھنٹی میں شروع ہوتا ہے، وینتہی فی الساعۃ السابعۃ تماماً، اور 7ویں گھنٹی میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارا سبق 6 گھنٹی میں شروع ہوتا ہے اور 7ویں گھنٹی میں مکمل ہو جاتا ہے۔ انتہا ینتہی، انتہا کو پہنچ جانا، تو تماماً پورا ہونا، ہمارا سبق جو ہے 7ویں گھنٹی میں پورا ہو جاتا ہے۔ الساعۃ السابعہ، یا اسی طرح اور بھی جو دیگر اعداد کے ساتھ آپ استعمال کریں، الساعہ کا اس کا معنی آتا ہے گھنٹی، یا الساعۃ الاولی پہلی گھنٹی، الساعۃ الثانیہ دوسری گھنٹی، اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ نحن نتعلم العربیۃ بطریقۃ جدیدۃ، ہم عربی زبان ایک نئے عمدہ طریقے سے سیکھتے ہیں۔ نحن نتعلم، ہم سیکھتے ہیں، العربیۃ، عربی زبان، بطریقۃ جیدۃ، ایک عمدہ طریقے، جیدۃ ایک عمدہ طریقے، جدیدۃ نئے، ایک عمدہ نئے طریقے سے ہم عربی زبان سیکھتے ہیں۔ ونشعر بتقدم سریع ونجاح کبیر، شعر یشعر کا معنی آتا ہے محسوس کرنا، اور ہم جلد ہی آگے بڑھنے اور بڑی کامیابی کو محسوس کرتے ہیں۔ تقدم کا معنی آتا ہے آگے بڑھنا، اور سریع کا معنی جلدی، نجاح کا معنی کامیاب، کبیر کا معنی بڑا، تو ہم بہت جلدی آگے بڑھنے اور بڑی کامیابی کو محسوس کرتے ہیں۔ نحن نحب اللغة العربية ونحب أن نتعلم اللغة العربية۔ نحن نحب اللغة العربية، ہم عربی زبان کو پسند کرتے ہیں۔ اللغة اس کی جمع لغات آتی ہے، زبان، ہم عربی زبان کو پسند کرتے ہیں۔ ونحب أن نتعلم اللغة العربية، اور ہم یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھیں، اور ہم عربی زبان سیکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَن نَتَكَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، اور ہم یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان میں بات کریں، اور ہم عربی زبان میں بات کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ نحب ان نتعلم العربیة ونحب ان نتکلم العربیة، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی سیکھیں، اور ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی میں بات کریں۔ نحب ان نتعلم العربیة کی نقرأ کتاب اللہ ونفهمه،
ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی سیکھیں تاکہ ہم پڑھیں اللہ کی کتاب کو وَنَفْهَمَهُ اور اس کو سمجھیں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ فہمہ یفہم سے باب سمعہ سے سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، اور ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم عربی سیکھیں تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم عربی سیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ لما سوال عن السبب، لما جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے سبب کے بارے میں۔ کیوں اس کا معنی لگتا ہے کیوں، جیسے کہ میں بولوں لما اکلت، تو آپ نے کیوں کھایا، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں لما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمرین الدرس ثانی والعشرین، 22ویں سبق کی تمرین ہے یہ۔ تمرین شفہی، زبانی تمرین۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ لما نجتمع فی کلیتنا ہذہ، کہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں اپنے اس کالج میں۔ تو اس جملے کا جواب اوپر ہی گزر گیا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نجتمع فی کلیتنا ہذہ کل یوم مساء، تو یہ جو ہے لما نجتمع، ہم اپنے اس کالج میں کیوں جمع ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہاں پر مل جائے گا آپ کو۔ نجتمع، ہم جمع ہوتے ہیں، کی نتعلم اللغۃ العربیہ، تاکہ ہم عربی زبان سیکھ سکیں۔ فی ای یوم نجتمع، ہم کون سے دن جمع ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ جملہ آپ کا بن جائے گا، نجتمع فی کلیتنا ہذہ کل یوم مساء الا یوم الجمعۃ والاحد۔ وفی ای ساعہ، اور کون سی گھنٹی میں، تو نجتمع فی الساعۃ السادسۃ، یہ والا جو جملہ ہے یہ۔ کم درسا لنا فی الاسبوع، ہمارے لیے ہفتے میں کتنے دروس ہوتے ہیں، تو لنا فی الاسبوع خمسۃ دروس، 5 دروس ہوتے ہیں، 5 اسباق ہوتے ہیں۔ متى یبتدئ درسنا ومتى ینتہی، ہمارا سبق کا آغاز کب ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یبتدئ درسنا فی الساعۃ السادسہ، اور ختم کب ہوتا ہے، ومتى ینتہی، اور ختم کب ہوتا ہے، تو ینتہی فی الساعۃ السابعۃ تماما، یہ جملہ جواب بن جائے گا۔ کیف تتعلم العربیہ، تو عربی کیوں سیکھتا ہے، تو عربی کیوں سیکھتا ہے، تو کیا جواب دیں گے، اتعلم العربیہ، میں عربی سیکھتا ہوں، میں عربی سیکھتا ہوں تاکہ، یہ ابھی آپ جواب دے سکتے ہیں، یہاں پر جو یہ جواب دیا گیا، کئی اقرأ کتاب اللہ، تاکہ میں اللہ کی کتاب کو پڑھ سکوں، وافہمہ، اور میں اس کو سمجھ سکوں۔ هل تشعر بتقدم، نعم، جی ہاں، انا اشعر بتقدم سریع ونجاح کبیر۔ هل تشعر بجنب نجاح، نعم انا اشعر بنجاح کبیر، یہ جواب اوپر بھی لکھا ہوا ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ هل تحب اللغة العربیة، کیا تو عربی زبان کو پسند کرتا ہے، نعم انا احب اللغة العربیة۔ هل تحب ان تتعلم العربیة، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو عربی زبان سیکھے، نعم انا احب ان اتعلم العربیة۔ وتتکلم العربیة، نعم، تو اس جملے کا پورا ایک ہی جواب آئے گا، انا احب، نعم انا احب ان اتعلم العربیة واتکلم العربیة۔ لما تحب العربیة، لما تحب العربیہ، تو عربی زبان کو کیوں پسند کرتا ہے، تو عربی زبان کو کیوں پسند کرتا ہے۔
تو ہم عربی زبان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے پسند کرتے ہیں۔ تو کیا جواب دیں گے؟ انا احب العربیہ، میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں، میں عربی زبان کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے اور تمام احادیث کریمہ عربی میں ہے۔ اس طرح کے بھی جواب دے سکتے ہیں، بقیہ اور بھی جو بھی ذہن میں جواب آئے اچھا ہو وہ دے سکتے ہیں۔ تو عربی زبان کو تو کیوں پسند کرتا ہے؟ انا احب العربیہ، میں عربی کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ لأن القرآن فی العربی، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، والاحادیث الکریمہ فی العربیہ، تمام احادیث کریمہ عربی میں ہے۔ تمرین کتابی، لکھائی تمرین۔ اجب عن الاسئلۃ السابقۃ کتابۃ، گزرے ہوئے سوالوں کے بارے میں لکھ کر جواب دیجیے۔ انا امشی، میں چلتا ہوں، وانت تمشی، تو چلتا ہے، وصدیقی یمشی، اور میرا دوست چلتا ہے۔ تو یہ تو جملہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا لکھ دینا ہے؟ نحن نمشی معا، تو نمشی بیچ میں آپ کو خالی لگا دینا ہے۔ انا اقرأ، میں پڑھتا ہوں، وانت تقرأ، تو بیچ میں کیا لگا دینا ہے؟ نقرأ لگا دینا ہے، وہ تقرأ لگا دینا ہے۔ انا اقرأ، میں پڑھتا ہوں، وانت تقرأ معا، اور تو ساتھ میں پڑھتا ہے۔ یا پھر یہاں پر دو جملے سیٹ کر دیں، وانت تقرأ، اور تو پڑھتا ہے، اور نقرأ معا، اور ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ انا اتعلم، میں سیکھتا ہوں، انا اتعلم العربیہ، میں عربی سیکھتا ہوں، وانت تتعلم، اور تو سیکھتا ہے، وصدیقی یتعلم، اور میرا دوست سیکھتا ہے۔ صدیقی کے بعد یتعلم لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر نحن معا لکھا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی لگا دیں، نحن نمشی معا یا نحن نتعلم معا۔ اب یہ نیچے کو جملے دیے گئے ہیں، انا احب، اسی طرح جو اوپر جس طرح جملے بنائے گئے، بالکل نیچے جو جملے دیے گئے ہیں انہی جملوں کو اوپر کی طرح ہمیں بنانا ہے۔ تو ایک دو مثالیں دے کر میں سمجھا دیتا ہوں۔ انا احب، میں پسند کرتا ہوں، وانت تحب، اور تو پسند کرتا ہے، وصدیقی یحب، اور میرا دوست پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نحنو کے ساتھ، نحن نحب معا، ہم ایک ساتھ پسند کرتے ہیں۔ انا اتکلم، میں بات کرتا ہوں، وانت تتکلم، اور تو بات کرتا ہے، وصدیقی یتکلم، اور میرا دوست بات کرتا ہے، نحن نتکلم معا، ہم ایک ساتھ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح کے آپ کو یہ جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد انا آتی، میں آتا ہوں، انا اذهب، میں جاتا ہوں، انا العب، میں کھیلتا ہوں، انا استيقظ، میں بیدار ہوتا ہوں، انا انام، میں سوتا ہوں، انا اتناول طعامی، میں اپنا کھانا تناول کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، انا اکتب رسالۃ، میں رسالہ لکھ رہا ہوں، انا اعلم اختی، میں اپنی بہن کو سکھا رہا ہوں۔ نحن نفترق نجتمع، 310 کلمات، 310 کلمات اور 10 کلمے، 310 کلمے ہوئے کل۔